بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ ہیڈنگ وہی چل رہا ہے طلاق کا، کہ ایک وقت میں ایک یا دو یا تین کیا طریقہ کار اسلام نے یا قرآن نے دیے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پیج 560 معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 230۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ بقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، معارف القرآن جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ویلاگ نمبر 4۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا، کہنے لگا چاند ہم نشینوں اے مزرِ شب کے خوشا چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نے جو طلاق کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان تینوں درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہتر ہے، بلکہ منشاء شریعت کا تو یہ ہے کہ اول تو طلاق پر اقدام ہی ایک مبغوض و مکروہ فعل ہے، اگر بوجہ مجبوری اس اقدام کی نوبت آ جائے تو اس کے کم سے کم درجے یعنی ایک طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزرنے دیں، تو عدت ختم ہوتے ہی یہی ایک طلاق رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ یہی طریقہ طلاق کے احسن کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں یہ حکمت اور فائدہ بھی ہے کہ صریح الفاظ طلاق سے ایک طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لیے مصالحت کی راہیں کھلی رہیں گی۔ عدت ختم ہونے سے پہلے تو صرف طلاق سے رجوع کر لینا بقائے نکاح کے لیے کافی ہوگا، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی رہے گی کہ اگر دونوں میں اب مصالحت ہو جائے اور باہم نکاح کرنا چاہیں تو نکاح جدید اسی وقت ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ 5ویں ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے ہم سامنے رکھیں گے۔ 4 ویلاگ آج کے ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے۔